ایک غریب عورت تھی، اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے کہا کہ یہ لڑکا بڑا خوش قسمت ہے، 14 برس کی عمر میں بادشاہ ہوگا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ وہاں سے گزرا، اس کے آدمیوں نے اس کو یہ خبر پہنچائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو 14 برس کی عمر میں شہزادی سے شادی کرے گا۔ بادشاہ بہت ہی برے دل کا آدمی تھا، یہ خبر سنتے ہی کہنے لگا لڑکے کو جس طرح بھی ہو سکے جان سے مار دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر گھومتا گھومتا لڑکے کے گھر پہنچا اور اس کے ماں باپ سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ پہلے تو ماں راضی نہیں ہوئی، مگر بادشاہ کے ڈرانے اور دھمکانے سے مجبوراً راضی ہو گئی۔ بادشاہ لڑکے کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک بکس میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا۔ بادشاہ جس وقت بکس کو دریا میں ڈال رہا تھا، جنگل کی پریاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر پریاں رک گئیں۔ پریاں بڑے نیک دل کی تھیں، ان کو بے گناہ بچے پر بڑا رحم آیا۔ بادشاہ جب باکس کو دریا میں ڈال کر چلا گیا تو پریوں نے باکس کی حفاظت شروع کی۔ لوری گائی، لوری گاتی ہوئی باکس کو آہستہ آہستہ کھینچتی ہوئی دور تک لے گئیں۔ خدا کی کرنی ایسی کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑے زمیندار کا مکان تھا۔ اس زمیندار کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس دن زمیندار کی بیوی نہانے آئی تھی، اس نے تیرتا ہوا باکس دیکھا تو اپنا آدمی بھیج کر نکلوایا۔ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی کہ باکس میں ایک بے حد خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو پا کر بے حد خوش ہوئی اور مارے خوشی کے کلیجے سے لگا لیا، منہ چوما اور خوش خوش گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر شوہر سے کہا کہ خدا نے اپنی طرف سے مجھے یہ بچہ دیا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کو پالوں گی۔ شوہر بھی بڑا خوش ہوا کہ منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ زمیندار کی بیوی نے بڑی محنت سے لڑکے کو پالا، ہوتے ہوتے 14 برس ہو گئے۔ بچہ جوان ہو کر بہت ہی خوبصورت ہو گیا۔ زمیندار اور اس کی بیوی دونوں لڑکے کو دیکھتے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے گیا، چلتے چلتے بہت دور نکل گیا اور رات ہو گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہ کہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سپاہیوں نے عرض کیا کہ حضور، یہاں سے تھوڑی دور پر دریا ہے اور اس زمیندار کا مکان ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ زمیندار کے مکان پر پہنچا۔ زمیندار نے بڑی عزت کی، خوب کھلایا پلایا۔ جب بادشاہ کھا پی چکا تو اس نے زمیندار سے پوچھا کہ تمہارے کوئی لڑکا بھی ہے؟ زمیندار نے اس لڑکے کی طرف جو نزدیک ہی کھڑا تھا اشارہ کر کے کہا کہ میرا اپنا لڑکا تو کوئی نہیں، مگر مجھ کو اللہ نے یہ دولت دی ہے، بس اب یہی میرا لڑکا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو یہ لڑکا کہاں اور کیسے مل گیا؟ زمیندار نے کہا کہ آج 14 برس ہوئے، میری بیوی ایک دن دریا میں نہانے گئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک باکس بہتا ہوا جا رہا تھا، آدمی بھیج کر باکس نکلوایا، یہ بچہ اس باکس میں تھا۔ میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اپنا لڑکا بنا کر پال لیا۔ ہمارا یہ بچہ اب 14 برس کا ہے اور یہی ہماری پونجی ہے۔ بادشاہ زمیندار کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو اس نے باکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ لڑکے کی جان لینے کی نئی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک ترکیب سوجھ گئی۔ بادشاہ نے زمیندار سے پوچھا کیا تمہارا لڑکا میرا ایک کام کر دے گا؟ زمیندار نے جواب دیا بڑی خوشی سے حضور۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے لڑکے کو میرا یہ خط دے کر کہو کہ فوراً شاہی محل چلے جاؤ اور رانی کو یہ خط دے دے۔ زمیندار نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ رات کا وقت ہے، راستے میں بڑا گھنا جنگل پڑتا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو کل صبح کو لڑکا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، وہ ابھی اور اسی وقت جائے گا۔ زمیندار نے لڑکے کو خط اور بہت سی دعائیں دے کر اللہ کے سپرد کر دیا۔ لڑکا بڑا بہادر تھا، ماں باپ کا کہا مانتا تھا، حکم مانتے ہی روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کے قریب جنگل کے بیچ میں پہنچا، تھک گیا تھا، نیند آنے لگی، ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو رہا۔ لیٹے ہی وہاں پریاں جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی اس کے پاس پہنچی۔ پریوں نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا جیسے ہی یہ لڑکا پہنچے اس کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ پریوں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ وہ خط رکھ لیا اور دوسرا خط لکھ کر لڑکے کے پاس چھوڑ گئیں۔ اس میں لکھا تھا جیسے ہی یہ لڑکا محل میں داخل ہو اس کو فوراً شاہی لباس پہنانا اور شہزادی سے شادی کر دینا۔ ابھی رات باقی ہی تھی کہ لڑکے کی آنکھ کھل گئی، جلدی جلدی چل کر سورج نکلتے ہی محل پر پہنچ گیا۔
اور رانی کو خط دے دیا۔ رانی نے خط میں بادشاہ کا حکم پڑھا۔ محتجب سے کبھی خط پڑھتی، کبھی لڑکے کو دیکھتی، بار بار خط کو پڑھتی۔ بادشاہ کا دستخط بھی موجود تھا، شاہی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ رانی کو یقین ہو گیا کہ خط بادشاہ ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حکم کے مطابق فوراً لڑکے کو شاہی لباس پہنایا اور شہزادی سے شادی کر دی۔ پریاں بھی اس شادی میں شریک ہوئیں۔ آج شاہی محل ہر دن سے زیادہ جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی تھی۔ لڑکا شاہی کپڑے پہن کر بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رانی اس شہزادے کو بار بار دیکھتی اور خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ جب شادی کی تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو پریاں مبارکبادی کے گانے گاتے ہوئے جنگل میں واپس چلی گئیں۔ بادشاہ کو اطمینان تھا کہ لڑکا تو مار ہی ڈالا گیا ہوگا، اس لیے اس نے واپس آنے میں جلدی نہ کی۔ ایک دن مزید کار میں گزارے، پھر محل کی طرف واپس پلٹا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ راستے میں وہی گھنا جنگل پڑا جہاں پریاں رہتی تھیں۔ بادشاہ نے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ گھوڑے درختوں سے باندھ دیے گئے، سپاہی میدان میں پڑ کر سو رہے، بادشاہ بھی نرم اور ملائم گدوں پر سو رہا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو پریوں کا جھنڈ آیا۔ ایک پری نے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تو ظالم ہے، بے گناہوں کی جان لیا کرتا ہے، جا کر گھر پر دیکھو کہ خدا اپنے حکم کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ دوسری پری آئی اور یہ بددعا دے کر چلی گئی کہ کل تو مر جائے گا۔ اس کے بعد پریاں ایک ایک سپاہی کے پاس گئیں، ان کو سمجھایا کہ ظالم بادشاہ کا حکم ماننا ظلم ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر اس بے رحم بادشاہ کو ختم کر دو اور نئے شہزادے کی اطاعت کو قبول کرو جو محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کو بادشاہ سو کر اٹھا، سپاہی بھی کم تھے۔ بادشاہ رات کے خواب سے بڑا پریشان تھا اور ہر سپاہی کے کان میں بھی خواب کی آواز گونج رہی تھی۔ فوراً چلنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ رانی استقبال کے لیے آگے آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کروا دیا ہے؟ رانی بولی، کس لڑکے کو؟ بادشاہ نے کہا، جس کو خط دے کر میں نے بھیجا تھا اور اس میں اس کے قتل کا حکم لکھا تھا۔ رانی سن سی ہو گئی اور بولی، تعجب ہے، آپ نے تو ایک شہزادے کو خط دے کر بھیجا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی کی شادی فوراً اس لڑکے سے کر دو۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا اور بولا، میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے لکھا تھا، تم نے اس کی شادی کیوں کی؟ رانی نے کہا کہ آپ کا خط موجود ہے، آپ خود دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی لے کر آؤ۔ رانی نے خط بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ ساری شرارت لڑکے ہی کی ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ اور ابھی قتل کر دو۔ لڑکا جب قتل کے لیے لایا گیا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک بے گناہ کا قتل ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کو جنگل کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسی لڑکے کو بادشاہ بنائیں گے اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج لڑکے کے ساتھ ہو گئی، بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔